آصف علی زرداری کے انٹرویو کے بعد بلاول بھٹو کسی کو بتائے بغیر دبئی روانہ. چیئرمین پی پی نجی طیارے سے روانہ ہوئے. روانگی سے پہلے کسی پارٹی رہنما کو بھی کچھ نہ بتایا. دبئی جانے سے پہلے ٹویٹر پر پروفائل تبدیل کر کے والدہ کے ساتھ اپنی ہنستی مسکراتی تصویر لگا گئے. پی پی رہنما بھی اچانک روانگی پر حیران. آصف زرداری کا بھی دبئی جانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے سابق صدر کے دبئی جانے کے لیے نجی طیارہ تیار ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امام کعبہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا امام کعبہ کا دورہ پاکستانی عوام کے لیے قابل تکریم ہے اور اعزاز کی بات ہے. امام کعبہ نے کہا اسلام امن و بھائی چارے کا مذہب ہے. اسلام کی غلط تشریح کی گنجائش نہیں. اور اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ قیدیوں کی رہائی آخری مراحل میں. اسرائیل نے قیدی فلسطینی خواتین کو رام اللہ پہنچا دیا. آج رہا ہونے والے 39 قیدیوں کی فہرست جاری. حماس کی جانب سے 13 اسرائیلی رہا کیے جائیں گے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں. پیپلز پارٹی نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو میں اختلافات کی تردید کر دی. شازیہ مری نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا بلاول بھٹو کا KPK کے بعد دبئی جانا شیڈیول تھا. بلاول بھٹو کوئٹہ میں 29 نومبر کو یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کریں گے. آصف زرداری نے انٹرویو میں بلاول کی تعریف کی تھی. ترجمان PP نے کہا پارٹی میں ہر کسی کا اپنا موقف ہوتا ہے. متفق نہ ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ اختلافات ہیں. مجھے ضمانت دی جائے. چیئرمین PTI نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بحالی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. وکیل نے درخواست میں موقف اپنایا. چیئرمین PTI توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے. ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا. ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے کر ضمانت بحال کی جائے. القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے لیے نیب کی 2 ٹیمیں اڈیالہ جیل آئیں. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین PTI کو لاڈلا قرار دے دیا. کہا جیل میں انہیں ملنے والی سہولتوں کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا. قید میں ایسی سہولت ماضی میں کسی سابق وزیر اعظم کو نہیں ملی. نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دی جا رہی. نواز شریف پر زیادہ تر کیسز بے بنیاد تھے. بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی قابل احترام ہیں. ذکا اشرف PP کے لاڈلے ہونے کے باوجود کرسی پر موجود ہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوتی تو انہیں ہٹا چکے ہوتے. وزیر اعظم کی طلبی سے متعلق سوال پر کہا عدالت اگر چھوٹے معاملات پر انہیں بلائے گی تو یہ مناسب نہیں. پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے. سلیکٹڈ کا الزام لگانے والوں کی پوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بن گئی. اس ماحول میں انتخابات ہوئے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. PTI کے خلاف سارا ظلم و جبر مسلم لیگ نون کر رہی ہے. نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں. نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں الیکشن کے لیے ماحول آزاد اور شفاف نہیں ہے. مردان کی سیشن کورٹ نے اسد قیصر کو 5 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اسد قیصر کی درخواست ضمانت کی سماعت 29 نومبر کو ہوگی. وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس. آرمی چیف سمیت عسکری اور سول حکام شریک ہوئے. اجلاس میں ملکی معاشی و اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا. شرکاء کو غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ. ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری سے متعلق منصوبوں کی حکمت عملی کی منظوری دی گئی. انوار اللہ کاکڑ نے تقریب سے خطاب میں کہا چند ہفتوں میں SIFC کے پلیٹ فارم سے اچھی خبریں ملنے والی ہیں. دوست ملکوں سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہونے جا رہے ہیں. SIFC میں سول اور ملٹری قیادت کے لوگ شامل ہیں. آرمی چیف نے خود بھی کراچی اور لاہور میں تاجروں سے ملاقات کی. ملکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 59,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. انڈیکس میں 186 پوائنٹس کا اضافہ.